جو بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ مذہب کا آخر مقصد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں دین پر خدا کی حکومت کو قائم کرنا یہ ہمارے دین کا مقصد ہے، اور کچھ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، قرض اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تو غامدی صاحب سے پہلا سوال ہم یہ کریں گے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے تشریف لائے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید سے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جس کو وہ ابدی زندگی دے گا، یعنی خدا ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو ایک ایسی مخلوق جو اس کی صفات کا پرتو اپنے اوپر رکھتی ہو اور اس کے ساتھ ابدیت میں شامل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا انتخاب کیا، اور انسان کا انتخاب کر کے پہلے اس کو اس زمین پر آباد کیا کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کو پہچانے اور اس دنیا میں داخل ہونے کی تیاری کرے۔ اس کے لیے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو جہانوں کے پروردگار نے پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے اندر رکھ دیا، ایک اپنی ذات کا شعور اور دوسرے اخلاقی احساس، یعنی برائی اور بھلائی کا احساس۔ یہ احساس کہ سچ ایک اچھی چیز ہے اور جھوٹ ایک بری چیز ہے، دیانت ایک اعلیٰ قدر ہے اور بددیانتی ایک قابل اجتناب چیز ہے۔ اس کو قرآن مجید نے دو مقامات پر بیان بھی کیا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے یہ شعور اور احساس اس کو دے دیا تھا کہ تمہارا ایک پروردگار ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پروردگار کو پہچانتے ہو، تو اس نے کہا کہ بلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس چیز کی یاد اس کے دماغ سے محو کر کے ہم نے اس دنیا میں اس کو بھیج دیا۔ لیکن یہ اس کے اندر موجود ہے، اور جیسے ہی وہ دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، تو اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات ایک خالق کی مخلوق ہے، یہ بنائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی غیر معمولی ذہن کار فرما ہے۔ ایسا ہی معاملہ اخلاقی احساس کا ہے۔ انسان جب دنیا میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ جس طرح بہت سی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں یا نمودار ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین چیز جنس کا احساس ہے یا جمالیات کا احساس ہے، بالکل اسی طریقے سے اخلاقی احساس بھی نمودار ہو جاتا ہے، اور وہ یونیورسل ایتھکس وجود میں آ جاتی ہے جس کو ہم انسانیت کا ایک بڑا شرف کہتے ہیں۔ یہ اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بھیج دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز ایک اہم سوال کو پیدا کر دیتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ موت کیا چیز ہے؟ کیا موت پر زندگی ختم ہو رہی ہے؟ یہ کارخانہ ایسا ہی تھا کہ ہم وجود میں آئیں، پروان چڑھے، ارسطو افلاطون بنے، شباب کی عمر کو پہنچے، کچھ زمانہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ گزارے، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے، اور اکثر و بیشتر جو قرآن نے کہا ہے لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ بھلا کر دنیا سے رخصت ہو جائے اور مٹی میں مل جائے۔ کیا یہی
موت اسی چیز کا نام ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے آ کر یہ بتایا کہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عبث نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی، بے حاصل نہیں بنائی۔ یہ اگر موت پر ختم ہو جائے تو پھر تو انسان کے شعور اور احساس میں اور اس دنیا میں کوئی مطابقت پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کے رسولوں نے آ کر بتایا، اللہ کے نبیوں نے آ کر بتایا کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے، اور وہ زندگی ابدی ہوگی۔ اس میں اس زندگی کی سب کمیاں، کمزوریاں، ضعف جو امتحان کے لیے رکھے گئے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس میں نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی تکلیف انسان کو چھوئے گی۔ اس میں وہ اپنے آگے کی منازل کے لیے جو راستہ اس کا پروردگار دکھائے گا اس پر بغیر کسی تردد کے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو موت کا مسئلہ ہے، دین اس مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ طب کا علم ہماری صحت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کا علم ہماری تعمیرات کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے، یا دوسرے علوم اپنا اپنا کوئی میدان، کوئی دائرہ رکھتے ہیں جس کو وہ موضوع بناتے ہیں۔ مذہب کا موضوع بنیادی طور پر یہ، یعنی وہ ہماری موت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد حقیقت میں شروع ہو رہی ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام انسان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس آنے والی زندگی میں کامیابی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک لفظ میں نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے، اور یہی دین کا مقصد، یعنی وہ جو دین دیتے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے آ کر کہتے ہیں کہ انسان کو خبردار کر دیا جائے کہ وہ موت کے بعد جس زندگی میں داخل ہونے والا ہے وہ زندگی کیا ہے، اس زندگی میں کامیابی کے لیے اسے یہاں دنیا میں کیا کرنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کو کرنا ہے اس کا یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ قرآن مجید نے اسی جواب کو بیان کیا ہے کہ وہ انسان کا تزکیہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پیوریفائی کرنا، یعنی انسان کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ بہت سی آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، پیوریفائی کرنا، یہ کس کس اعتبار سے ہے، اس کا بھی قرآن نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ خدا کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، جنت کے لیے انتخاب کرنے کے لیے جو پاکیزگی مطلوب ہے، جو تزکیہ مطلوب ہے، وہ بدن کا تزکیہ بھی ہے، وہ کھانے پینے کا تزکیہ بھی ہے، وہ اخلاق کا تزکیہ بھی ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کا تزکیہ ہے۔ تو یہ تزکیہ، یہ پاکیزگی، یہ پیوریفائی کرنا، یہی دین کا مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی اس نے اپنے لیے فلاح کا بندوبست کر لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ، سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت میں انسانوں کے انتخاب کے لیے ان کو یہ بتا دیں کہ انہیں اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں، معیشت میں، معاشرت میں، کاروبار میں، معاملات میں، گھر میں، خاندان میں، باہر اندر، ہر جگہ پاکیزہ بنانا ہے، اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ بنا کے اپنے آپ کو رکھنا۔ اسی چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا نمونہ ہے، اور تمام انبیاء ایسے ہی تھے، اور یہی ان کا میسج ہے، اور یہی دین کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آلودگی کو ختم کر دیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھیں۔ اور یہ پاکیزگی صرف ایک دائرے میں مقصود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں مقصود ہے۔ سیاست کر رہے ہو تب بھی مطلوب ہے، معاشی معاملات انجام دے رہے ہو تب بھی مطلوب ہے، گھر اور خاندان میں گزر بسر کر رہے ہو تب بھی مطلوب ہے، ہر جگہ پاکیزہ زندگی۔ اور یہ پاکیزگی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کئی پہلوؤں سے اس پاکیزگی یا اس تزکیے کو، عربی زبان میں اس پاکیزگی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے دین کا مقصد کہا۔